خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے کہ ہم نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادات میں سے سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے سابقہ شریعتوں میں بھی دیا تھا، اور امت محمدیہ کو بھی اس کی تمام عبادات سے بڑھ کر تاکید اور تلقین کی ہے۔ قرآن کریم میں جس قدر نماز کا تذکرہ اور نماز کا حکم ہے، کسی بھی اور عبادت کا اتنا تذکرہ اور حکم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تلقین نماز کے متعلق کی ہے، شاید اس قدر کسی اور عبادت کے بارے میں تعلیم نہیں دی۔ حتیٰ کہ آپ کی زندگی کا آخری دن، آخری وقت موت کے بالکل قریب ہے، تو اپنی امت کو آخری جو نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں وہ بھی یہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ، اور لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ اور پھر نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ کلمہ پڑھنے کے ساتھ بندہ اسلام میں داخل ہوا،
اس کے بعد جو اسلام کا سب سے اہم رکن ہے وہ نماز ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کا رکن ہے لیکن وہ سال کے بعد ہے، اور ہر ایک پر زکوٰۃ فرض نہیں، صرف اس پر فرض ہے کہ جس کا مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے۔ روزے بھی اسلام کا رکن ہیں لیکن یہ بھی سال کے بعد ہیں، اور پھر اس کے لیے وقتی طور پر گنجائش اور رخصت ہے، جو بیمار ہے یا سفر میں ہے۔ بیت اللہ کا حج بھی اسلام کا رکن ہے لیکن یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، باقی فرض بھی ہر ایک پر نہیں، بلکہ جس کے لیے بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت اور اخراجات ہوں اس پر فرض ہے۔ باقی ارکان اسلام جو پانچوں میں سے رہ گئی وہ نماز ہی ہے، اور نماز کی معافی کسی حالت میں بھی نہیں۔ بیمار ہے تب بھی نماز کی رخصت نہیں، کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر اشارے سے نماز ادا کرے، نماز معاف نہیں۔ سفر میں ہے، نماز 4 کی بجائے 2 رکعت کر دی گئی، سنتوں کی تخفیف کر دی گئی، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ میدان جنگ میں ہے، با جماعت ادا کرنی مشکل ہے، کہاں آدھے لوگ گروپوں میں تقسیم ہو جاؤ، کچھ جماعت کے ساتھ پڑھ لو، کچھ جماعت کے علاوہ پڑھ لو، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ دشمن سے مقابلہ سخت ہے، اپنی سواریوں پر بیٹھے بیٹھے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے نماز ادا کر لو، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ ایک ایسی عبادت کے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کے بعد صحابہ اکرام خلفائے راشدین کا بھی نماز کے متعلق یہی موقف تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو کہا کرتے تھے کہ میرے نزدیک تمہاری سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ نماز قائم کرنا ہے، باقی سارے کے سارے معاملات چلاؤ، لیکن سب سے اہم کام وہ نماز کی ادائیگی اور نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان بندے کے درمیان اور کافر کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو وہ نماز کا ہے۔ نماز ایک مسلمان اور مومن کا شناختی کارڈ ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور پھر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اس کی سزا بہت بڑی ہے، اور وہ اللہ نے جہنم کی آگ کی صورت میں تیار کر رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا ذکر کیا سورہ مدثر میں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ جنت میں ملاقاتیں ہوں گی، اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے ہماری ملاقات تو ہو گئی ہے، فلاں فلاں ہمارا رشتہ دار جنت میں یہاں نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ پھر اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ وہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رابطہ کروا دیں گے کہ وہ تو جنت میں آئے ہی نہیں۔ رابطہ ہوگا، جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ اور جہنمیوں تمہیں کیا ہو گیا؟ جہنم کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ ہم ایک گھر میں رہنے والے 2 بھائی، 2 دوست، 2 کاروبار اکٹھا کرنے والے، 2 کولیگ، 2 ہمسائے، 2 رشتہ دار، آج تم جہنم کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟
ہم اللہ کی جنتوں کے وارث بن گئے، وہ جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ قرآن نے دو ٹوک واضح جواب ذکر کیا ہے، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے آج جہنم کا ایندھن بن گئے، اور تم نماز پڑھتے تھے، تم جنت کے مالک بن گئے۔ اندازہ کریں کہ یہ کتنی اہم عبادت ہے نماز۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز کی تعلیم بھی دی، ترغیب بھی دی، اور آپ نے لوگوں کو ممبر پر چڑھ کر نماز پڑھائی۔ ممبر پر کھڑے ہیں، آپ نے اللہ اکبر کہہ کر قیام کیا، اور پھر جب آپ نے سجدے کے لیے، رکوع کے لیے جانا تھا تو آپ نیچے اتر گئے، یا سجدے کے لیے نیچے اترے، اور رکوع بھی ممبر پر کیا، لوگوں کو دکھایا کہ نماز تم نے اس طرح پڑھنی ہے جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر صحابہ اکرام کو بھی آپ نے اس کی تعلیم دی کہ لوگوں، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے بھی یہی ذکر کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 631 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں، یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عمر نوجوان دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں آئے، مسلمان ہو چکے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم 20 دن آپ کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہے، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے۔ 20 دن کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ اب ان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے علاقے میں جائیں، اپنے گھر والوں سے جا کر ملیں، ان کے حال احوال سے آگاہ ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ انتہائی نرم دل اور بڑے ہی مہربان تھے کہ آپ نے ہمارا خیال کیا، اور آپ نے پھر ہمارے گھر والوں کے احوال دریافت کیے، ہم نے ساری صورتحال بتائی۔ آپ نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم فاقیموا فیہم وعلموہم ومروہم، کہتے ہیں آپ نے فرمایا اب اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ، اور اب تم وہاں ہی رہو، جاؤ جا کر انہیں بھی دین کی تعلیم دو، اور وہ اچھی باتیں جو تم نے یہاں سیکھی ہیں جا کر ان کو بھی اس کا حکم دو۔ اور یہ بات یاد رکھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جب نماز کا ٹائم ہو تو نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح تم نے 20 دن مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ 20 دن یعنی 100 نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، کہا نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج شیطان دھوکہ کیا دیتا ہے؟ نماز پڑھنی نا جیسے مرضی پڑھ لو، قبول تو اللہ نے کرنی ہے، جیسے دل کرتا ہے نماز پڑھ لو، یہ شیطان کا دیا ہوا دھوکہ ہے۔ ایسے نہیں، اگر مرضی اپنی کرنی تھی پھر رسول اللہ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اور پھر اگر کوئی رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی، اس کی نماز ایسے ہوتی ہے جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اور اسی لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا بعض نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نماز میں سے اس کو آدھا حصہ ملتا ہے، کسی کو تیسرا حصہ، کسی کو نماز کا چوتھا حصہ، کسی کو پانچواں، کسی کو چھٹا، کسی کو ساتواں، کسی کو آٹھواں، کسی کو نوواں، اور آپ نے فرمایا کسی کو اپنی نماز کا صرف 10واں حصہ ملتا ہے، 9 حصے ملتے ہی نہیں۔ اور پھر اس سے آگے فرمایا کہ چور تو سارے ہی غلط ہیں، لیکن سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔
نماز کی چوری سے مراد صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز کو صحیح طرح جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح ادا نہیں کرتا، اس کی نماز لپیٹ کر اس کے منہ پر ماری جاتی ہے کہ تیری نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور پھر نماز پڑھتا بھی ہے صحیح طرح نہیں پڑھتا، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتا، تو پھر اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، باہر سے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے مسجد میں داخل ہونے کے بعد ایک کونے میں نماز ادا کی اور پھر آ کر آپ کو سلام کہا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جو جا کر نماز پڑھو تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اس نے نماز، میری طرف توجہ کریں ذرا، جن کو نیند آ رہی میری طرف دیکھیں یا وضو کر لیں، حالانکہ نماز اس نے نہیں پڑھی تھی، نماز پڑھی تھی، آپ نے فرمایا جو جا کر تم نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دوسری مرتبہ پھر گیا، پھر نماز پڑھی، پھر واپس آیا، آ کر آپ سے سلام کیا، آپ نے پھر وہی کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جو جا کر نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اس نے دوسری مرتبہ بھی نماز پڑھی تھی، تیسری مرتبہ جا کر اس نے نماز پڑھی، آپ کے پاس نماز پڑھ کر آیا، سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، الفاظ وہی ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جو جا کر نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تین مرتبہ ایسا ہوا، کہنے لگا والذی بعثک بالحق ما احسن غیر فعلمنی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے نماز کا طریقہ ہی سکھا دیجئے۔ پھر آپ نے سکھایا، فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فکبر، جب تم نماز پڑھو تو اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز کرو، اور اس کے بعد ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جو تجھے قرآن سے آسانی سے یاد ہے وہ پڑھو، اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں سورہ فاتحہ پڑھو، اس میں وضاحت ہے ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، اور پھر رکوع کرو حتیٰ کہ رکوع کے اندر اطمینان آ جائے، بھاگا بھاگا نہیں کہ رکوع جا بھی رہا ہے اور آ بھی رہا ہے۔ ثم ارفع حتى تعدل قائما، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ حتیٰ کہ بالکل سیدھے اعتدال کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو اور پورے اطمینان کے ساتھ مکمل جو آپ نے طریقہ سکھایا اس کے مطابق۔ ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ وفعل ذلك في صلاتك كلها، پھر اپنی ساری کی ساری نماز اس کے مطابق مکمل کرو۔ یہ آپ نے طریقہ بتایا کہ اگر اس طرح نماز ادا کرو گے تو تمہاری نماز درست ہوگی، اور اگر تم نے جس طرح اپنی مرضی سے پڑھی ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے مرضی پڑھ لو، پھر اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے، گویا کہ اس نے پڑھی ہی نہیں۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اب ایک طرف مدینے والے کا فرمان جن کا کلمہ پڑھا ہے، دوسری طرف کسی کی بات کہ جیسے مرضی پڑھ لو، اس کی بات کی حیثیت کیا ہے؟ اور ایک طرف ان کا فرمان کہ جن پر عرش کے رب کی طرف سے وحی آتی ہے، جن کو اللہ نے پوری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا ہے، جن کو پوری کائنات کے انبیاء کی امامت کا شرف عطا کیا ہے،
جن کو حوض کوثر کا مالک بنایا ہے، جن کے اشارے سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ ہیں، اور جن کو اللہ نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت عطا کی ہے، کیا ان کی بات مانے یا آج کے کسی مولوی صاحب کی بات مانے جو کہے کہ جیسے مرضی پڑھ لو، قبول تو اللہ نے کرنی؟ ذرا سمجھنے والی بات ہے۔ ایسے ہی ان باتوں کو اپنے کانوں سے ٹکرا کر نہ گزار دیا کرو، غور کرو۔ وہ ایک تو نماز پڑھتا ہی نہیں، وہ بڑا بد نصیب ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی بڑا بد نصیب ہے جو پڑھتا ہے اور اس کی نماز بالکل قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس نے ٹائم بھی نکالا، اس نے وضو بھی کیا ہے، اس نے طہارت کا اہتمام بھی کیا ہے، یہ چل کر مسجد میں بھی آیا ہے، اور مسجد میں آ کر اس نے نماز پڑھی ہے، اور آگے سے جواب ملتا ہے جا تیری نماز ہے ہی نہیں، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو پھر اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ اور یہ عام بندے پر فتویٰ نہیں لگ رہا، وہ مدینے والے نے تو اس کو کہا تھا کہ جس نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی تھی، کسی عام مسجد میں نہیں۔ اور وہ جو مسلمان تھا جس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا، اور اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کو آپ نے فرمایا تھا کہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اور پھر صحیح بخاری کی ایک اور حدیث بھی سن لیں، حضرت حذیفہ زید بن وہب بیان کرتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا ہے، لا یتم الرکوع والسجود، رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کر رہا۔ آج کل بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کی آنیاں جانیاں دیکھیں، ادھر سے جا رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں، دوڑ لگی ہوتی ہے نماز میں، اس کا رکوع اور سجدہ مکمل نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور باقی حدیث کے اندر ان الفاظ کا بھی اضافہ ہے، اور کب سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو؟ کتنے سال تمہیں ہو گئے؟ فتح الباری میں بھی یہ موجود ہے۔ کہنے لگا 40 سال ہو گئے مجھے نماز پڑھتے ہوئے، ایسے ہی پڑھ رہا ہوں۔ 40 سال۔ کہا ما صلیتا، صحابی رسول کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، صحابی رسول کا فتویٰ، ما صلیتا، تو نے 40 سال نماز پڑھی ہی نہیں۔ 40 سال تو نے نماز جیسی تم پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے تیری موت آ گئی تو جس دین فطرت پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے تو اس دین پر نہیں مرے گا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ سمجھیں، ذرا غور کریں، اپنی نمازوں کو رسول اللہ کی نماز کے سامنے رکھ کر پرکھیں، دیکھیں کیا میری نماز مدینے والے کی نماز کی طرح ہے یا نہیں۔ چھوڑیں ان اختلافات کو، کوئی دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ کس طرح؟ جس طرح مدینے والے مصطفیٰ نے پڑھی ہے۔ اور ہم نے کلمہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو تو نہیں نہ پڑھا، امام شافعی کا کلمہ تو نہیں پڑھا۔ جس نے امام ابو حنیفہ کا کلمہ پڑھا ہے پڑھے وہ ان کے طریقے پر نماز، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جس نے امام شافعی کا کلمہ پڑھا ہے ان کے طریقے کو فالو کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جس نے امام مالک کا کلمہ پڑھا ہے امام مالک کے طریقے پر نماز پڑھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جس نے امام احمد ابن حنبل کا کلمہ پڑھا ہے وہ اپنے امام کے طریقے پر نماز پڑھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جس نے کلمہ مدینے والے کا پڑھا ہے وہ کسی اور طریقے پر نماز پڑھے، یہ بات بنتی ہی نہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ جمعے کا ٹائم اتنا مختصر ہے کہ ایک ایک بات اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کی جا سکتی ہے کہ ایک ایک جمعہ ہر موضوع پر الگ الگ کی ضرورت ہے، لیکن اختصار کے ساتھ نماز کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی بھی عبادت ہے تو اس کے متعلق یہ بھی صحیح بخاری کی، آج تقریباً میں نے آپ کو صحیح بخاری سے ہی حدیثیں سنانی ہیں، تقریباً زیادہ تر
چونکہ صحیح بخاری وہ ہے کہ تمام اہل سنت کا، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے، قرآن کے بعد اگر کائنات میں کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ ایک ایک مرتبہ بھی آپ جسم کے اعضاء دھو لیں، نیت آپ نے وضو کی ہے تو آپ کا وضو ہو گیا ہے، اور اگر وضو کی نیت نہیں کی، سارا دن بھی پانی میں نہاتے رہیں، آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ نیت کہتے کس کو ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، جب بندہ دل میں ارادہ کرتا ہے۔ وضو بغیر نیت کے کریں تو ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ وضو کرنے سے پہلے کبھی آپ نے کہا ہے کہ میں وضو کرنے لگا ہوں؟ کسی نے کہا ہو؟ کوئی نہیں کہتا۔ تو نماز سے پہلے کہاں سے آ گیا کہ 2 رکعت نماز پیچھے اس امام کے منہ قبلہ شریف، اور آگے پھر پتہ نہیں کیا گیا؟ جنازے سے پہلے یہ کہاں؟ نماز عربی میں، اذان عربی میں، اقامت عربی میں، اور یہ نیت اردو میں کہاں سے آ گئی؟ یہ نیت نہیں ہے، اس کو قول یا اقرار کہتے ہیں۔ زبان سے اقرار ہوتا ہے، نیت دل سے ہوتی ہے۔ لہذا اپنے گھر سے چلے مسجد میں آئے، آپ کے دل میں نیت ہے کہ میں کون سی نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ ابھی آپ آئے ہیں تو آپ کو کوئی شک ہے؟ پتہ نہیں شاہ کے لیے آئے ہیں یا جمعے کے لیے آئے۔ یدی کوئی ایسا کہ تو ہاتھ کھڑا کرے، اس کو ہم باہر لے جا کر سورج دکھائیں گے، عشاء رات کو ہوتی ہے، سورج ابھی نکلا ہوا ہے، ابھی عشاء کا ٹائم نہیں ہوا۔ تو نیت یہی ہے جو دل کا ارادہ ہے۔ گھر سے چلے نیت نماز کی ہے، پتہ ہے کون سی پڑھنی۔ ابھی ہم جماعت کروائیں گے، آپ پیچھے کھڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں، ہر ایک کو پتہ ہے۔ یہی ہے نیت، زبان سے کہنا اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ نے نیت کر لی، اب نماز کا آغاز کیا، اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ نماز کا آغاز کرتے، اپنے ہاتھوں کو اللہ اکبر کہہ کر بلند کرتے اور رفع دین کرتے۔ رفع دین کیا ہے؟ رفع دین نماز کے اندر، رفع دین کا مطلب ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا۔ اس کے متعلق صحیح بخاری میں 5 حدیث ہیں رفع دین کرنے کے متعلق۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 5 حدیثیں ذکر کی۔ باب رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مال افتتاح سوان، تکبیر اولی میں نماز شروع کرنے کے ساتھ ہی رفع دین کرنا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ اس کے بعد باب رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع، تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرنا، رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرنا۔ اور اس کے بعد ایک اور باب قائم کیا، باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین، جب 2 رکعت پڑھ کر تیسری کے لیے کھڑا ہو اس وقت رفع دین کرنے کا باب۔ اور ایک یہ بھی باب قائم کیا، باب الی این یرفع یدیہ، کہ نمازی رفع دین کے وقت اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائے گا؟ یہاں تک اٹھائے گا، یہاں تک اٹھائے گا، یا ایسے اپنے کانوں کو پکڑے گا، کیا کرے گا؟ یہ سارا مسئلہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حل کر دیا ہے، اور 5 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مکمل کتاب لکھی ہے جز رفع الیدین، جس کے اندر بہت ساری حدیث اور صحابہ تابعین کے آثار بیان کر کے یہ مسئلہ واضح کیا ہے کہ مدینے والے کی یہ نماز کا طریقہ ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے تھے رفع الیدین کرتے تھے۔ اور کیسے رفع الیدین کرتے تھے؟ جب نماز شروع کرتے رفع دین کرتے۔ نماز میں 4 موقعوں پر رفع دین ہے، نماز کا آغاز کرتے وقت، دوسرا جب آپ رکوع جاتے ہیں اس وقت، تیسرا رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور چوتھا ہے کہ جب 2 رکعت پڑھ کر تیسری کے لیے کھڑے ہوں، ان 4 مواقعوں پر رفع دین ہے۔
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 735 سے لے کر 739 تک ہے رفع دین کی حدیث کہ اللہ کے رسول جب نماز شروع کرتے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کرتے. اب اس میں دو حدیثیں ہیں, ایک ہے کندھوں کے برابر, دوسرا ہے کانوں کے برابر. یہ دو ہیں, اور دونوں حدیثوں پر عمل کریں تو اوپر والا حصہ کانوں کے برابر ہو جائے, نیچے والا کندھوں کے برابر ہو جائے, یہ بھی ٹھیک ہے. یا پھر اس طرح کندھوں کے برابر ہو جائے, یہ بھی ٹھیک ہے. کانوں کو پکڑنے والا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. تلاش کریں, آپ کے پاس موقع ہے, لیکن مرنے سے پہلے پہلے. باقی سارے کام ضروری ہیں, نماز کا طریقہ سیکھنا ضروری ہی نہیں ہے. جس طرح حضرت حذیفہ نے اس کو پوچھا تھا نا کتنے سال ہو گیا ایسے نماز پڑھتے ہو, اس نے کہا تھا 40 سال. کہا تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. اور یہاں 40 50 60 سال سے نماز پڑھنے والوں کی حالت بھی یہی ہے کہ ان کی نماز آج تک درست ہی نہیں ہوگی, اور ان کو فکر بھی نہیں. اللہ کے رسول نے تو کہہ دیا تھا کہ تیری نماز ہی نہیں ہوگی. صحابی رسول نے کہا تھا گویا کہ 40 سال تو نے نماز پڑھی ہی نہیں, اور یہاں ہم بے فکر ہیں کہ بعد نماز تو پڑھ رہے ہیں, اسی پہ خوش ہیں. تو رفع دین کرنے کے یہ 4 موقع اور صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس کے بعد نماز کا آغاز کیا اللہ اکبر کہہ کر. اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے. کہاں باندھنا ہے؟ اس کے متعلق بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ, کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا آدمی نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے. یہ ہے کلائی, اس کو کہتے ہیں کلائی, اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے. اس کے بعد اگلی حدیث میں وضاحت ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی, آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر رکھا. کہاں رکھا؟ سینے پر. اعلیٰ صدر ہی کے الفاظ ہیں. صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث ہے. اس کے علاوہ کئی حدیث ہیں. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اور یہ گھٹ کا جو جوڑ ہے اس پر اور کلائی پر رکھا. یہ ہے طریقہ. ہاتھوں کو سینے پر رکھا جہاں تک جا کر آپ کے ہاتھ خود بخود فولڈ ہو جائیں, جوڑ آ جائے, اس کے سیدھ بالکل اپنے ہاتھوں کو رکھ کر نماز پڑھیں. یہ ہے رسول اللہ کا طریقہ. اگر آپ نیچے جائیں گے جو ناف سے نیچے والی حدیث ہے وہ حدیث ضعیف ہے, اتھینٹک نہیں, رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے, لہذا اس پر عمل نہ کریں. اور اس پر عمل کریں کہ بھی تو دایاں ہاتھ اوپر رہتا ہی نہیں بلکہ بایاں اوپر آ جاتا ہے. یہ ذرا دیکھیں جن کو نظر آ سکتا ہے, یہ دیکھیں دایاں نیچے چلا گیا اور بایاں اوپر آ گیا. حالانکہ دایاں اوپر ہو, دایاں ایسے اوپر ہوتا ہے, ایسے جا کر بایاں اوپر آ جاتا ہے. یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں. اور پھر جو لوگ کہتے ہیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھو, وہ بھی اپنی عورتوں کو کہتے ہیں کہ وہ سینے پر ہی باندھے. اور یہ فرق تم نے کہاں سے نکال لیا؟ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں جو ناف کے نیچے نہیں باندھتا وہ گمراہ ہے. تو اکثریت تو عورتوں کی اور وہ تمہاری عورتیں جو سینے پر باندھ رہی. فتویٰ لگاتے وقت سوچتے بھی نہیں کہ کیا کہہ رہے. کہاں ہے یہ فرق عورتوں کی نماز کا اور مردوں کی نماز کا؟ کسی حدیث میں یہ فرق نہیں ہے. مرد ہو یا عورت, ہاتھ سینے پر باندھنا اللہ کے رسول کی سنت ہے. اس کے بعد پڑھنا کیا ہے یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول کیا پڑھتے ہیں آپ جب اللہ اکبر کہہ کر فاتحہ سے پہلے خاموشی اختیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا اللہم باعث بینی و بین خطائی, یا یہ دعا, یا اس کی جگہ دوسری اور بھی دعائیں ہیں سبحانک اللہم. یہ جو دعا عام طور پہ معروف ہے, ہر ایک کو یاد ہوتی ہے, دونوں پڑھ لیں کوئی ایک پڑھ لیں. اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا ہے. اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ مکمل نماز کے اندر پڑھنی ہے. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. حدیث نمبر 756 ہے, یہ بھی صحیح بخاری کی.
اور پھر اس کے ساتھ اور بھی کئی حدیث ہیں. یہاں کہتے ہیں اچھا اکیلا پڑھے تو فاتحہ پڑھنی چاہیے، امام کے پیچھے تو پھر نہیں پڑھنی چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو واضح کر دیا. باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلوات کلھا فی الحضر والسفر وما یجہر فیھا وما یخاف. سفر ہو یا حضر ہو، نماز سری ہو یا جہری ہو، یعنی ظہر اثر ہو یا مغرب عشاء فجر ہو، ہر نماز میں امام ہو یا مقتدی ہو اس کے لیے قرات واجب ہے. اور قرات کون سی واجب ہے؟ وہ فاتحہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے سلام پھیرا، فرمایا میرے صحابہ کیا تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ تو اس وقت قرآن تم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جی ہم بھی پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن، میرے پیچھے تم جہری نماز میں جب میں قرات کرتا ہوں میرے پیچھے نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اب فجر کی نماز ہے، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر یہ بھی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، ابو ہریرہ امام کے پیچھے ہو، کہتے ہیں آہستہ پڑھو اپنے دل میں، یعنی اپنی زبان سے آہستہ آہستہ پڑھو، بلند آواز سے نہیں پڑھنی. اللہ کے رسول پر جو دین نازل ہوا اس میں یہ چیز موجود ہے، اور یہ ایسی حدیث ہے فاتحہ والی جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن دار قطنی میں بھی ہے، مسند ابی عوانہ، سنن بہقی، سنن دارمی. اور پھر امام بخاری نے ایک مکمل کتاب اس پر لکھی کہ نماز میں ہر رکعت میں امام ہو یا مقتدی ہو، اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، نماز نفل ہو یا فرض ہو، نماز سفر کی ہو یا نماز حضر کی ہو، نماز سری ہو یا نماز جہری ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی لازمی ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. فاتحہ کا مسئلہ مکمل ہوا، فاتحہ مکمل ہوئی، آخر میں گئے. اب اس کے بعد نماز کے اندر آمین کہنے کا مسئلہ ہے کہ آپ نے فاتحہ پڑھ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو. امام آمین اونچی کہے گا تو تمہیں آواز سنائی دے گی، اس وقت تم بھی آمین کہو. فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. جن کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ میچ کر گئی، موافقت کر گئی، ان کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. 780 نمبر حدیث یہ بھی صحیح بخاری کی. امام بخاری رحمہ اللہ نے الگ الگ پھر عنوان قائم کیے، کہتے ہیں باب جہر الامام بالتامین، امام کا باواز بلند آمین کہنا. اس کے بعد باب ذکر کیا باب فضل التامین، آمین کہنے کی فضیلت. اس کے بعد باب ذکر کیا باب جہر الماموم بالتامین، مقتدی کا باواز بلند آمین کہنا. امام بھی بلند آواز سے کہے گا، مقتدی بھی بلند آواز سے کہے گا. اور اس کے متعلق کئی حدیث ہیں. اور اسی طرح حضرت عطا تابعی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں وہ بیان کرتے ہیں آمین ایک دعا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے مقتدیوں نے اتنی زور سے آمین کہی، مسجد حرام بیت اللہ گونج پڑا. اس دور سے لے کر آج تک مسجد حرام، بیت اللہ اور مسجد نبوی الحمدللہ آمین سے گونج رہی ہے. اس لیے محترم بھائیوں، نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین بلند آواز سے کہنا یہ مدینے والے کی سنت ہے، آپ کا فرمان ہے، اور اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا یہودیوں کو آمین سے بڑی چیڑ ہے، تم کہا کرو. آمین بلند آواز سے کہنا. اس کے بعد ہے کہ اگر نماز سری ہے آپ قرآن کی تلاوت کریں، جہری ہے آپ خاموشی کے ساتھ امام کی قرات سنیں، اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں چلے جائیں. رکوع کو بالکل کمر آپ کی سیدھی ہو، اپنے گھٹنوں کو اس طرح پکڑیں اور پکڑ کے اچھی طرح اس پر وزن ڈالیں، بالکل کمر اور گردن سیدھی ہو اور اطمینان کے ساتھ رکوع کریں. سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر رفع دین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں، بالکل
بعض لوگ ہمارے بھی رفع دین کرتے ہوئے ایسے رفع دین کرتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کون سا طریقہ ہے، ایسے کندھوں کا یا کانوں کا، یہ دو ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے حدیث سے ثابت. یہ غلط ہے جو اس طرح کر کے رفع دین کرتے ہیں، ان کا انداز بھی غلط ہے. تو اس کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اس میں دعا پڑھیں جو صحیح بخاری میں ہے. اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں. سجدے میں جا کے آپ کے جو بازو ہیں نہ زمین پر لگے ہوئے ہوں، فرمایا کتے کی طرح ان کو زمین پر نہیں بچھانا، اپنی پہلو کے ساتھ بھی نہیں لگانا، ان کو اس طرح کھول کر زمین سے اونچے رکھیں، اپنے پہلوؤں سے سائڈ پر رکھیں، دونوں پاؤں کی انگلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، ناک اور پیشانی زمین پر لگی ہوئی ہو، اطمینان کے ساتھ سجدہ. اس کے بعد اٹھیں، دونوں سجدوں کے درمیان میں جلسے میں بیٹھیں، اطمینان کے ساتھ پھر دوسرا سجدہ کریں، دوسرا سجدہ بھی اطمینان کے ساتھ. اس کے بعد اٹھ کر بیٹھیں، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. ایک مرتبہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، دوسری رکعت بھی پہلی کی طرح مکمل کریں. 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد اتحیات پڑھیں. اب تیسری کے لیے اگر کھڑا ہونا ہے تو پھر اللہ اکبر کہہ کر رفع دین کر کے تیسری رکعت کا آغاز کریں. تیسری چوتھی مکمل کرنے کے بعد اتحیات کے ساتھ اپنی نماز مکمل کریں. اور نماز میں پڑھنا کیا ہے وہ ساری کی ساری دعائیں حدیث میں موجود ہیں. دل تو چاہتا تھا کہ اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی جائے اور گفتگو کی جائے اور دلائل دیے جائیں. ایک ایک مسئلہ جو ہے آمین کا مسئلہ، اس کے لیے الگ جمعے کی ضرورت ہے. رفع دین کے لیے ایک نہیں کئی جمعوں کی ضرورت ہے. فاتحہ کے لیے مسئلہ بیان کرنے کے لیے کئی جمعے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ وقت نہیں ہوتا اور ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے میں نے بڑے اختصار کے ساتھ ان مسائل کو آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے. اب آپ یہ رب کے سامنے عذر پیش نہیں کر سکتے، یا اللہ ہمیں کسی نے طریقہ بتایا ہی نہیں تھا، یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا. رسول اللہ کی نماز کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا. اب نماز کے بعد جمعے سے فارغ ہو کر جتنی حدیث میں نے بیان کی ہیں آپ آئیں میرے پاس اور آ کر میرے ساتھ بات کریں. یہ صحیح بخاری ہے کہ میں انشاءاللہ یہ ساری کی ساری حدیث آپ کو صحیح بخاری سے دکھاؤں گا اور آپ کو خندہ پیشانی کے ساتھ سینے سے لگائیں گے اور آپ کو صحیح بخاری کی حدیث پڑھائیں گے تاکہ آپ کی نماز درست ہو جائے اور آپ اطمینان کے ساتھ اپنی نماز سنت کے مطابق بنا لیں. وہ اور لوگ ہیں ان سے مسئلہ پوچھیں تو آگے سے لڑ پڑتے ہیں، تو گستاخ ہے، تجھے جرت کیسے ہوئی کہ تو مجھ سے پوچھے. بندہ کہتا ہے حدیث دکھا دیں، کہتا ہے میرے تے اعتبار نہیں، تو کون ہے؟ وہ حدیث تو اللہ کے رسول کی ہے، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. ہم آپ کو کبھی یہ نہیں کہیں گے. آئیں جتنا دل چاہتا ہے یہ صحیح بخاری آپ پڑھیں، اپنی نمازوں کو درست کر لیں، خدا را درست کر لیں. ابھی آپ زندہ ہیں، ابھی موقع ہے، اس کو اہمیت دیں. سب سے ضروری کام اور سب سے ضروری کام کو بھی آپ صحیح طرح ادا نہ کریں، اپنی نمازوں کو ضائع کرتے رہیں، پھر کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کا. اور دوسرا، پچھلے سالوں کی طرح آج بھی الحمدللہ ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے یہ نیکی کا کام بڑے جذبے سے کرتے ہیں. ایک نماز نبوی، یہ کتاب ایک منٹ دکھائیں. نماز نبوی ایک کتاب ہے جس کے اندر یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں نا، یہ سارے دلائل اور اس کے علاوہ نماز کے مکمل مسائل، وضو، غسل، طہارت سے لے کر تیمم سے لے کر مکمل نماز کا طریقہ، نماز کے مسائل، یہ نماز نبوی ایک کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہیں یہ ساری کی ساری تفصیلات. جمعہ ہے، نماز عید ہے، نماز تہجد ہے، نماز وتر ہے، نماز تراویح ہے، نماز استسقاء ہے، سارے کے سارے تفصیلی احکام و مسائل الحمدللہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں. اور ساتھ نیچے حوالہ جات موجود ہیں، حدیث کا نمبر موجود ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث کا نمبر، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ سرچ کر سکیں، آپ تلاش کر سکیں. یہ پچھلے سالوں میں بھی ہم کتاب فری تقسیم کرتے رہے ہیں، آج بھی جمعے کے بعد. لیکن جن کو پچھلے سالوں میں مل چکی ہے وہ دوبارہ نہیں لیں گے، وہ خیانت ہو جائے گی، یہ بات سمجھ لیں. اور پھر جس نے پڑھنی نہیں، گھر میں لے جا کر رکھ دینی ہے، وہ بھی نہیں لے گا. جو پڑھنا چاہتا ہے، تحقیق کرنا چاہتا ہے، ایک مرتبہ کم از کم ضرور پڑھنی ہے. یہ مسجد میں آپ کا وعدہ ہوگا،
جانے کا کوئی مقصد ہے نا، یہ تو نہیں آپ گھر میں لے جا کے الماری میں رکھتے ہیں ادھر پڑی رہے، پھر فائدہ کیا اس کا؟ آئیں ایک مرتبہ کم از کم اس کتاب کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ، اور آپ کی نماز اس طرح ہو جائے گی جس طرح مدینے والے کی نماز ہے انشاءاللہ، اور اسی کی ہمیں ضرورت ہے، انہی کی شفاعت کی ضرورت ہے، ان کے حوض کوثر پر جا کر ہم نے پانی پینا ہے انشاءاللہ، ان کے ساتھ ہم نے ان کی سفارش پر جنت میں داخل ہونا ہے، تو ان جیسی پھر اپنی نماز بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جنہوں نے یہ کتابیں لائے ہیں، عورتوں کو بھی انشاءاللہ اگلے جمعے دیں گے، ان کا حصہ رکھیں گے تاکہ ان کو بھی مل جائیں۔ آج 1.5 کتابیں آئی ہیں، تو جو احباب یہ کتاب پڑھیں گے اور جن کے پاس پہلے نہیں ہے وہ جمعے کے بعد آئیں، یہاں کتاب لیں، اور پھر پڑھنے کے بعد رکھ نہ دیں، بلکہ جس کی سمجھ نہیں آتی میرے پاس آئیں، پوچھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو مطمئن کریں گے۔ آپ میں سے ایک بندے کی بھی نماز درست ہو گئی نا، تو کتابیں لانے والے کی بھی اور انشاءاللہ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں مدینے والے سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔